السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بہت ہی خوبصورت لکھی کی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ضرور آگے شیئر کیا کریں، تاکہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تک سیرت مصطفیٰ کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تو وہ ضرور سماعت کریں، اور اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر گزارنے کی کوشش کریں، عزم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہماری ضرور کامیابی ہوگی۔ تو آئیے آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سن 8 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ کبیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گرہن ہوا۔ چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدے کو دور فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی۔ یہ صاحبزادی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکوحہ تھیں۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی تھی، میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا۔ اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غلہ کا بھاؤ مقرر فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا، روزی رساں ہے۔ بعض مورخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ ممبر سن 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرکاً ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں بھی تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے معذرت خواہ ہوئے، اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا، جس سے ممبر نبوی کی تینوں پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔
اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد حاضر خدمت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فرمائی: اے اللہ، تو عبد القیس کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدم کو چومنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو منع فرما دیا۔ ہجرت کا 9واں باب۔ تو ساتھیو، یہ ہجرت کے سن 9 ہجری کے واقعات اب شروع ہونے جا رہے ہیں، تو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ سن 9 ہجری بہت سے واقعات عجیبیہ سے لبریز ہے، لیکن چند واقعات بہت ہی اہم ہیں جن کو مورخین نے بہت ہی وسعت و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہم ان واقعات کو اپنی مختصر کتاب میں انتہائی اختصار کے ساتھ الگ الگ عنوانوں کے ساتھ قلم بند کرتے ہیں۔ آیت تخیری و وائلہ۔ تخیریر اور ایلا یہ شریعت کے 2 اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہے، اس کو تخییر کہتے ہیں۔ اور ایلا یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے ناراض ہو کر 1 مہینے کا حیلہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مقدسہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینا پسند نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور عتاب کا سبب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخییر و ایلا کیوں فرمایا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی مطلق کے سردار اعظم حارث بن درار کی بیٹی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو نذیر اور خبیر کے رئیس اعظم حی بن اخطب کی نور نظر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چہتی صاحبزادی تھیں۔ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیرزادیاں بچپن سے ہی امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھیں، اور ان کا رہن سہن خورد و نوش، لباس، پوشاک، سب کچھ امیرزادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا۔ اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ دنیاوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی۔ مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غربا فقراء پر صرف فرما دیتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو ان رئیس زادیوں کے حسب خواہ و زیب و زینت اور آرائش و زبائش کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا پیمانہ لبریز، صبر قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مزید رقموں کا مطالبہ کرتیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی یہ ادائیں مہر نبوت کے قلب نازک پر
نازک پر بار گزریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئیں کہ آپ برہم ہو کر یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے نہ ملیں گے۔ اسی طرح 1 ماہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلا فرما لیا۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے سے گر پڑے، جس سے آپ کے مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے واقعات کے قرینوں سے یہ قیاس آرائی کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمہ جانکاہ سے نڈال ہونے لگے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بخاری شریف کی متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ ان واقعات کا بیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک دن باری باری سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا پڑوسی انصاری آیا اور زور زور سے میرا دروازہ پیٹنے اور چلا چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا آج غضب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کیا غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا؟ ان دنوں شام کے غسانی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انصار نے جواب دیا اجی اس سے بھی بڑھ کر حادثہ رونما ہو گیا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد تفشیش میں آ گیا، اور صبح میں نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بلا خانہ پر جا کر تنہا تشریف فرما ہو گئے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا میں نے پہلے ہی تم کو سمجھا دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، اور تمہارے اخراجات میں جو کمی ہوا کرے وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھیوں کو طلاق دے دی ہے؟ حفصہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا خانے پر ہیں، آپ ان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی دیکھا کہ وہ ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن میری طبیعت میں سکون اور قرار نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر بلا خانے کے پاس آیا اور پہرے دار غلام ربا سے کہا تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ ربا نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری الجھن اور بےتابی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا، تو میں نے بلند آواز سے کہا اے ربا تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کرو کہ خدا کی قسم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دے تو میں ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد مجھ کو اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت میں باریاب ہوا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھری بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں نازک پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسرا خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے
عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول، خدا کے رسول معظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب انور پر تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس وقت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے میں نے تکبیر کا نعرہ مارا، پھر میں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی اور میں نے جا کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی خبر دی، تو سب لوگ خوش ہو کر حشاش باش ہو گئے اور سب کو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا خانہ سے اتر آئے۔ اس کے بعد ہی آیت تخیر نازل ہوئی، جو کہ یہ ہے، اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوندان قدوس نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، ایک دنیا کی زیب و زینت اور دوسری آخرت کی نعمت۔ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیاوی زیب و زینت آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہٰذا اگر تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو تو میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی نعمتوں کو طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو اور آخرت کی نعمتوں کا طلبگار ہو۔ رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو۔ اللہ عز و جل نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا تخیر کی آیات تلاوت فرما کر ان کو سنائیں، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں بھلا میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں کیوں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو الگ الگ آیت مبارکہ سنا کر سب کو اختیار دیا، اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ اس بات کی آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے کس قدر عاشقانہ، شفیق اور محبتانہ اور والہانہ محبت تھی، اور کئی سوکنوں کی موجودگی میں خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت میں تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود رئیس زادیاں ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھیں۔ حدیث کی روایتوں میں تفسیر میں ایلا، آیت تخیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ ان واقعات کو عام طور پر الگ الگ
اس طرح بیان کیا گیا کہ گویا یہ مختلف زمانوں کے مختلف واقعات ہیں۔ اس سے ایک کم علم اور کم فہم ظاہر بین انسان کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے تعلقات خوشگوارانہ تھے اور کبھی ایلا، کبھی تخیر، کبھی مظاہرہ، ہمیشہ ایک نہ ایک جگرہ میں ہی رہتے تھے، لیکن اہل علم پر مخفی نہیں۔ یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایات کتاب النکاح باب الموضع الرجل البین لحال زوجہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مفصل روایت ہے، اس میں صاف طور پر یہ تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلا کرنا اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے الگ ہو کر بلا خانہ پر تنہا نشینی کر لینا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ کرنا، آیت تخیر کا نازل ہونا، یہ سب واقعات ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں یہ سب واقعات ہوئے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے خوشگوار تعلقات جس قدر عاشقانہ الفت، محبت اور پیار کے آئینہ دار ہیں، قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، اور نبوت کے مقدس زندگی بے شمار واقعات اس الفت و محبت کے تعلقات پر گواہ ہے، جو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اور موسم بہار کے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں۔ عالموں کا تقرر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری محرم کے مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے عاملوں اور محصلوں کو مختصر قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان عمراء و عاملین کی فہرست میں مندرجہ ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جن کو ابن سعد نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی تمیم کی طرف، حضرت یزید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلم و غفار کی طرف، حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیم و مزینہ کی طرف، حضرت رافع بن مکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہینہ کی طرف، حضرت عمرو بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی فزارہ کی طرف، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کلاب کی طرف، حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی کعب کی طرف، حضرت ابن لبیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی زیبان کی طرف، حضرت مہاجرین بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صنعاء کی طرف، حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضر موت کی طرف، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ تئی و بنی اسد کی طرف، حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی حنظلہ کی طرف، حضرت زبرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد کے نصف حصہ کی طرف، حضرت قیاس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سعد کے نصف حصہ کی طرف، حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف۔ یہ حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمراء و عاملین ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات اور جزیہ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم نے یہاں تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آپ بھی ضرور آگے سے آگے شیئر کیا کریں اور دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھی تو تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے نبی اور آخرت کی مطلب جو نعمتیں برکتیں ہیں اس پر راضی ہیں، اور یقیناً جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، مخلص بیویاں ہوتی ہیں، سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں، وہ یقیناً دین اسلام کی تعلیمات سے روشن ہوتی ہیں، اور ان کو علم ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی محبت، پیار اور ان کی الفت، یہ سارا کچھ سب سے اولین چیز یہی ہے
اور وہ جس حال میں زندگی بسر کریں انہیں بھی اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے ساتھیوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے اپنا سلسلہ آگے جوڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔